آج ہم آیت نمبر 25 پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تدمر، تباہ کر دیا اس نے، ہلاک کر دیا اس نے، تہس نہس کر دیا سب کچھ، کل شیء، ہر چیز کو، کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا اس ہوا نے، بِأَمْرِ رَبِّهَا، تیرے رب کے حکم سے، فَأَصْبَحُوا، پس رہ گئے وہ، لا یرا، نہیں وہ دیکھتے تھے، الا مساکنہم، مگر اپنے مکان، یعنی جو ان کے گھر کھڑے تھے مکان، وہ بس خالی نظر آ رہے تھے، باقی سب کچھ ہوا لپیٹ کر لے گئی، نہ اس نے بندے چھوڑے، نہ سامان چھوڑا، کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ اس نے اڑا دیا، سب ختم کر دیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے تہس نہس ہو گیا، ہلاک ہو گیا سب۔ کذالک نجزی قوم، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ تو اللہ رب العالمین کا جب عذاب آتا ہے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا، سب ختم ہو جاتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، اور اس کے بعد بھی جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے، قوم مذاق اڑانے لگی کہ یہ کشتی بنا تو رہا ہے، اسے چلائے گا کہاں، پانی تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ یعنی ہر قوم نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا، تو مذاق اڑانے کی وجہ سے پھر اللہ کا عذاب جب آیا تو اس کے بعد کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ تو ہمیں بھی ایسی بات سے بچنا چاہیے جس میں شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ جیسے آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں مذاق میں پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا۔ وہ پوجا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت، جھکنا، سجدہ کرنا۔ تو مذاق میں بھی ایسی بات نہ کریں کہ آپ اپنے پیٹ کی چاہے پوجا کریں چاہے کسی بت کی کریں، زبان سے ایسی بات کہنی نہیں ہے جس سے شرک کی بو آئے، بو والا کام بھی نہیں کرنا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، اگر ہم ایک جانور اللہ کے نام کا کر رہے ہیں، دوسرا اگر ہم دربار پہ جا کے کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم اللہ کے نام کا کر رہے ہیں، تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں بھائی ایسا کام ہی کیوں کرتے ہو جس سے شرک کی بو آئے، جس سے اللہ ناراض ہو، یا جس سے کوئی دیکھنے والے کو ذرا بھی یہ لگے کہ یہ شرک کا کام ہوگا یا اللہ اس سے ناراض ہوگا، ایسا کام ہی کیوں کرتے ہو کہ اس کی بعد میں تمہیں صفائیاں دینی پڑیں؟ یوں کیوں نہیں کہتے کہ جو ہے سب اللہ کے لیے ہے، اور کریں گے بھی اللہ کے لیے، نام بھی اللہ کا لیں گے، نظر و نیاز چڑھاوے صرف اللہ کے لیے، اور کسی کی گنجائش ہی نہ رکھو۔ یہ جو گنجائش کا ذرا سا دروازہ کھولتے ہو، کیوں کھولتے ہو بھائی؟ اسی دروازے کھولنے سے تو پھر کام آگے بڑھ جاتا ہے، اور پھر بڑھتے بڑھتے انسان شرک کی طرف کب چلا جاتا ہے، وہ کر شرک رہا ہوتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میری نیت تو ایسی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے عذاب کو بلانے والے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس قوم نے کہا تھا، بڑی اس کو جلدی تھی، قوم ہود کی جو قوم تھی، ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، کہ اگر تو سچا ہے تو عذاب لے۔ اللہ نے پھر ایسا عذاب بھیجا کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اگلی آیت بھی دیکھ لیں بھائی، رکو پورا کر لیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور یقیناً ہم نے انہیں قدرت دی تھی، طاقت دی تھی، فیما، اس میں، اِمَّكَّنَّاهُمْ فِيهِ، جو ہم نے تمہیں قدرت طاقت نہیں دی اس میں، یعنی ہم نے، اللہ فرما رہا ہے مشرکین مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے انہیں ایسی طاقت قوت دی تھی کہ وہ طاقت ہم نے تمہیں نہیں دی۔ فیہ، اس میں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے بنائے تھے، سمعاً، ان کے کان، وَأَبْصَارًا، اور ان کی آنکھیں، وَأَفْئِدَةً، اور ان کے دل، فما اغنا، پس انہیں نہیں فائدہ دیا، عنہم، انہیں فائدہ نہیں دیا، سمعہم، ان کے کانوں نے، ولا ابصارہم، اور نہ ہی ان کی آنکھوں نے انہیں کوئی فائدہ دیا، ولا افئدتہم من شیء، اور نہ ہی ان کے دل ان کے کچھ کام آ سکے، اذ کانوا یجحدون، کیونکہ وہ ان آیتوں کا ان سے پھرنے والے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، وحاق بہم، اور وہ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور یہ اس وجہ سے کہ وہ ان آیتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان کو دل بھی دیے، ہم نے ان کو آنکھیں بھی دی، ہم نے ان کو بصارت
سننے کے لیے کان بھی دیے، لیکن نہ ان کے دل کوئی کام آئے، نہ ان کی آنکھیں ان کے کام آئی، اور نہ ہی ان کے کانوں نے ان کو کوئی فائدہ دیا۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی جاتی ہیں، لیکن جن کے دل ٹیڑھے ہیں انہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ واضح قرآن کی آیات سامنے ہوتی ہیں تو اللہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے نا، بہت سے لوگ اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور بہت سے اس سے گمراہی لے جاتے ہیں، جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے اس سے ہدایت بھی حاصل کرتے ہیں اور بہت سے اس سے گمراہی بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو جو پڑھتے ہی گمراہی کی نیت سے ہیں، اب وہ ختم اللہ علی قلوبہم کا ترجمہ جہاں ہے کہ ہم نے مہر لگا دی، ان کو اس میں سے ختم مل جاتا ہے۔ ختم اللہ، وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں ختم ثابت ہو گیا، قرآن میں آیا نا آیت ختم اللہ علی قلوبہم، اب اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی اب ان کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ اور انہوں نے ختم اللہ سے کیا نکالا کہ یہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے ختم پڑھو، اللہ تو کہہ رہا ہے ختم کرو۔ تو جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ ٹیڑھے، یعنی کان ہونے کے باوجود بھی انہیں ہدایت نہیں ملی سننے کے باوجود، اور آنکھیں ہونے کے باوجود انہیں صاف نظر نہیں آتا۔ قرآن کی واضح آیات ہوتی ہیں کہ یہ جو غیر اللہ ہیں، اگر ان سے کوئی مکھی کوئی چیز لے جائے تو یہ وہ بھی واپس لینے کا اختیار نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود ہم پورا بچہ ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اولاد ہی یہی دے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کوئی مکھی جو چیز لے جائے ان سے، اب مکھی خود کتنی سی ہوتی ہے، ذرا سی چھوٹی سی، اور وہ جو چیز لے کے جائے گی وہ کتنی ہوگی، منہ دیکھا ہے اس کا، اور اس منہ میں کیا چیز لے جائے گی وہ۔ تو اللہ فرما رہا ہے وہ جو ذرا سی کتنی چھوٹی سی چیز وہ لے کے جاتی ہے، اللہ فرما رہا ہے یہ جن کو تم پکار رہے ہو نا، یہ وہ چیز بھی واپس نہیں لے سکتے مکھی سے۔ باقی حاجت روائی، مشکل کشائی یا دستگیری وہ تو بات کی باتیں ہیں، یہ کام بھی نہیں یہ کر سکتے۔ تو جن کے دل ٹیڑھے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اس قوم کو ہم نے بڑی قوت، بڑی طاقت، بڑی پاور دی تھی، ایسی ایسی قومیں گزری ہیں۔ اللہ یہاں مشرکین مکہ کو بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں تو ہم نے وہ طاقت بھی نہیں دی، تم جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہو، پچھلی جو قومیں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، ہم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ انہیں پورا ہی تباہ کر دیا، تو تمہیں تباہ کرنے میں دیر لگے گی۔ اور پھر ان پر عذاب آیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کفار مشرکین پر عذاب آیا، وہ پتہ کیا عذاب تھا؟ کیا عذاب آیا تھا بھائی؟ تلوار کا عذاب، تلوار کی شکل میں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مشرکین پر عذاب آیا وہ تلوار کی شکل میں آیا ہے۔ تو ایسی تلوار برسی کہ 313 ہیں تو 1000 کو شکست دے رہے ہیں، پھر 10,000 کا لشکر تیار ہو کے پورا مکہ فتح کر رہا ہے۔ ایسا بدلاؤ آیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، انہیں سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب ملا۔ 100 سے زیادہ جنگیں لڑی اور سب فتوحات، ایک جنگ نہیں ہارے، اور ایسا انقلاب برپا کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی ان کے جانثاروں نے عرب کے باہر بھی فتوحات کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل تک پہنچ گئے۔ تو یہ سب کیا تھا؟ یہ تلوار تھے۔ تلوار ایسی چلائی کہ پھر کوئی بھی باقی نہیں بچا، صرف ایمان والے پھر یا تو ایمان لاؤ یا پھر اگر غیر مسلم بھی ہے فدیہ دے کر رہے گا، ایسے نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ رب العالمین ایسی قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے جو بار بار سمجھانے پر بھی نہیں سمجھتی۔ اللہ رب العالمین پہلے بہت مواقع دیتے ہیں، اور جب تک نبی موجود ہوتے ہیں تب تک عذاب نہیں آتا، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ جس قوم میں جب تک نبی موجود ہو، یعنی نبی اس جگہ پر ہے، اللہ عذاب نہیں بھیجتا۔ پہلے اللہ اس نبی کو وہاں سے ہٹاتا ہے کہ تم اب یہاں سے چلے جاؤ، کہیں بھیج دیتا ہے، سائڈ پہ ہو جاؤ، پھر اللہ اس قوم کو یا اس بستی کو الٹا دیتا ہے، اس قوم پر عذاب بھیجتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب ہم پر کسی وقت بھی
آ سکتا ہے اور اللہ کا عذاب آتا رہتا ہے۔ یہ تو لوگ ہیں کہ ان کے اس پر غور و فکر نہیں کرتے، ورنہ اللہ کے عذاب ہم پر آتے ہیں۔ یہ مسلمان آج کا اتنا ڈھیٹ ہے کہ وہ پھر بھی باز نہیں آتا۔ وہ ایک اینکر کا میں بتا رہا تھا نا کہ نیوز اینکر تھی، چینل پہ بیٹھی گانے گا رہی تھی، جیسی زلزلہ آیا زمین ہلنے لگی، فوراً اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جیسے زلزلہ رکا پھر وہی سب کچھ شروع۔ یعنی اتنا ایمان ہے ہمارے پاس کہ جب اللہ کی لاٹھی لگتی ہے تو سارے چل پڑتے ہیں ایمان کی طرف، وہ جی اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ وہ جیسے ایک بندہ سمندر کے بیچ میں پھنس گیا نا، اس نے کہا کہ اللہ تو مجھے کنارے لگا دے، میں تیرے نام کی دیگ چڑھاؤں گا، تیرے نام کی دیگ، اللہ تیرے نام کی دیگ تقسیم کروں گا تیرے راستے میں۔ اللہ نے اسے بچا لیا۔ جب اس نے لہریں آتی دیکھی نا سمندر میں، پانی میں، کہ اب تو میں گیا، جان گئی، اس نے کہا اللہ کنارے لگا دے تو تیرے نام کی دیگ اتاروں گا۔ اللہ رب العالمین نے اسے کنارے لگا دیا۔ جیسی خشکی پر آیا تو اس نے کہا کیڑی دیگ، او تے میں انجی کہہ رہا سی کیڑی دیگ۔ اللہ نے کہا اچھا اس میں کون سی مشکل بات ہے۔ اللہ نے ایک اور لہر بھیجی، وہ لے گی لپیٹ میں اس کو واپس، پھر آ گیا، دیکھا پانی پانی، ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی، یہ کیا ہوا؟ پھر اللہ کی طرف ہاتھ اٹھایا، اللہ میں تو یہ پوچھ رہا تھا کیڑی دیگ، میٹھے کی نمکین کی؟ میٹھے کی چڑھانی ہے نمکین کی؟ تو یہی آج کے مسلمانوں کا حال ہے۔ تو جب اللہ کا عذاب لپیٹ میں لے لیتا ہے تو تب تک تو وہ اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اللہ میں یہ بھی کروں گا یہ بھی کروں گا۔ جیسے قرآن مجید میں آیا نا، جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ انسان کہتا ہے اللہ اکبر، من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی، اگر وہ کہتا ہے اللہ مجھے مہلت دے، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو وہ کہتا ہے اللہ مجھے قریب کے وقت کی مہلت دے، فاصدق، کہ میں نیکیاں بھی کروں گا، صدقہ بھی کروں گا، واکم من الصالحین، اور میں نیکوکار لوگوں میں سے بھی ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس کے سر پہ آئی ہوتی ہے۔ تو جو یہ چند وقت کی تھوڑے سے پلوں کی جوانی ہوتی ہے، یہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، اور انسان بھی بڑی آسانی سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کس پر کب اللہ کا عذاب آ جائے۔ ایک اللہ کا عذاب ہوتا ہے انفرادی، یہاں بھی یہ بھی سمجھ لیں، انفرادی طور پہ پہلے اللہ بھیجتا ہے لوگوں کے پاس چھوٹی موٹی مشکلات، تنگی، پریشانی، یا کوئی ایسی چیز دکھا کر عذاب کی شکل میں اللہ وہ بھیجتا ہے پہلے انفرادی، یعنی ایک ایک بندے پر، ہر گھر پر، ہر بندے پر الگ آ رہی ہے مشکل، تاکہ بندہ سدھرے۔ لیکن جب پوری قوم ہی اللہ کے عذاب کو بلانے لگے اپنے اعمال سے، اپنے برے کاموں سے، کرتوتوں سے، کہ پوری قوم اس کام میں لگ گئی ہے، کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس میں سب لگ گئے، کوئی اس کی مخالفت کرنے والا نہیں، اب کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے پھر ٹھیک ہے، اب پوری قوم پھر اس کو کہتے ہیں اجتماعی عذاب، یعنی پوری قوم کے اوپر اکٹھے ایک ساتھ اللہ عذاب بھیجتا ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے جب تھوڑے تھوڑے اشارے مل رہے ہوں نا اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے شریعت میں کہا گیا ہے کہ صدقہ کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ صدقہ بہت سی بلاؤں کو، برائیوں کو انسان سے دور کر دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو قوم تھی، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو بھی آنکھیں بھی دی تھی، دل بھی دیے تھے، کان بھی دیے تھے، اور ان کو وہ طاقت دی تھی جو ہم نے تمہیں نہیں دی۔ ان کو وہ طاقت کیا ملی تھی کہ یہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑ تراش لیتے تھے۔ یہ وہ قومیں تھیں، مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے اور ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم کیا چیز ہو۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے پہاڑ تراشے۔ آج تو بنی بنائی اینٹیں جوڑ کے مکان بنا کے چوڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا، بنی بنائی اینٹ ملی ہے اسی کو جوڑا ہے۔ یہ پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے تراش کے اس میں اپنے گھر تعمیر کرتے تھے۔ اتنی قوت والی قومیں، اتنے اونچے اونچے پہاڑوں کو تراشنا آسان بات ہے، آج ہم دیکھ کے پاگل ہو جاتے ہیں کہ اتنے اونچے پہاڑ، یہ ان کو تراشتے تھے، ان میں رہتے تھے، اور قوت دی تھی اللہ نے ان کو زمین میں۔
لیکن اللہ فرما رہا ہے نہ ان کے دل ان کے کام آئے، نہ ان کی طاقت ان کے کام آئی، نہ ان کی بصارت ان کے کام آئی، کچھ بھی ان کو کسی چیز نے فائدہ نہیں دیا۔ تو اللہ رب العالمین سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دیکھ لیں بھائی۔